جی وزیر اعظم صاحب، ایک سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہمارا برا حال ہے، کچن نہیں چل پا رہا، اکانومی کے کیا حالات ہیں، ذرا ہمیں بتائیے، اور کب تک یہ مہنگائی ختم ہوگی؟ دیکھیں، ایک مہنگائی کا تو ایک میں نے بتا دیا نا کہ یہ جب طاقتور اکٹھے ہو جاتے ہیں، کارٹیلز یا منوپلی بنا لیتے ہیں، جس طرح شوگر ملز ایسوسی ایشن اکٹھی ہو کے خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. یعنی چینی ایک اسینشل آئٹم ہے، یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب تک یہ پہلی دفعہ اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور چینی کی قیمت نیچے آئی ہے، نہیں تو وہ وہی فیصلہ کرتے تھے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے سے بار بار، اور یہ ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ چیز، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کو میں نے صرف 2 وجہ سے لے کے آیا ہوں. ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں، انفلیشن کو روکیں، قیمتیں روکیں، اور دوسرا کہ گروتھ ریٹ بڑھائیں، یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. اس 2 وجہ سے میں شوکت ترین کو لے کے آیا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا گرافز دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سارا وقت مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ ہے مہنگائی. پہلے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. یہ میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس گراف کے اوپر آپ بڑا غور سے دیکھیں. یہ گراف کے اندر یہ پاکستان ہے اور یہ پھر ہندوستان ہے. یہاں پاکستان میں سب سے سستا ہندوستان کے مقابلے میں انڈونیشیا، سری لنکا، ترکی، امریکہ، بھوٹان، بنگلہ دیش، چائنا، ہندوستان، یہ سب سے زیادہ سستا آج پٹرول پاکستان کے اندر بک رہا ہے. ہم اس کے اوپر آرام سے تھوڑی ایکسائز لگا کے، لیوی لگا کے پیسہ بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پیسے کی بھی ضرورت ہے. لیکن ہم نے صرف اس کو سب سے نیچے اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بوجھ اور نہیں ڈال سکتے ہم، اور ہم احساس ہے کہ جب آپ یہ بڑھاتے ہیں تو ساری مہنگائی بڑھ جاتی ہے. یہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے سب سے کم پٹرول رکھا ہے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. جو پرابلم آ رہا ہے میں ذرا بھی آپ کو بتا بھی دوں. اس وقت دنیا کے اندر کموڈٹی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. میں اب آپ کو ذرا یہ ورلڈ بینک کی سروے ہے، اس کے اندر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اب ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ جو انرجی ہے، بجلی، گیس وغیرہ، وہ 64% اوپر گئی ہے دنیا میں. نان انرجی 30% اوپر گئی ہے. کھانے پینے کی چیزیں 29.4% اوپر دنیا میں گئی ہیں. میٹلز یعنی سریا وغیرہ جو چیزیں استعمال 41% دنیا میں اوپر گئی ہے. کروڈ آئل 84% اوپر گیا، کیونکہ ایک بار نیچے آ کے پھر اوپر گیا. کاٹن دنیا میں 44% اوپر گئی ہے. پام آئل، یہ جو ہم سب جو گھی مہنگا ہے، جو لوگ شور مچاتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر گھی امپورٹ کرتے ہیں، پام آئل 54.8% اوپر گیا دنیا میں. سویا بین آئل 36.6% اوپر گئی ہے. چینی دنیا میں 14%، 5% اوپر گئی ہے. تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بدقسمتی سے یہ جب سے کووڈ آئی ہے، جو کرونا کی وجہ سے سپلائز افیکٹ ہوئے، دنیا میں اس کا امپیکٹ گیا ہے. میں صرف ایک بلومبرگ کی یہ انٹرنیشنل چیز ہے، یہ ایگریکلچر کا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ فوڈ انفلیشن دنیا میں اور پاکستان میں کدھر گئی ہے. یہ میں 2 ہیں، یہ اوپر ہے پاکستان کی لائن اور یہ نیچے ہے یہ دنیا کے اندر. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. پاکستان پھر بھی ہم اس کو اس طرح نیچے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کی یہ ذرا قیمتیں دیکھیں کہ یہ کس طرف اوپر جا رہی ہیں. میں پہلے تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی دنیا میں کوئی جزیرہ نہیں ہے، ہم جو دنیا میں ہوتا ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے ہمیں. لیکن میں آپ کو اب جو چیز جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، وہ دوسری چیز جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں وہ ہے بجلی. جب بجلی اوپر جاتی ہے تو دنیا میں قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. پاکستان میں ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے بجلی کی وجہ سے. تو میں صرف آپ کو بجلی کا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. وہ میرا گراف کدھر ہے، وہ بجلی والا جو تھا. اچھا جی، یہ ذرا دیکھ لیں. اسکرین پہ بھی آ جائے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں بجلی کا مسئلہ کیا ہے.
بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے، وہ سارے کانٹریکٹ ہمارے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کے سائن ہوئے. ہمارے جو آئی پی پیز کے کانٹریکٹس تھے وہ کوئی 30 سال پرانے کانٹریکٹس ہیں، وہ سائن کیے گئے. گیس کا کانٹریکٹ جو سائن کیا گیا تھا قطر سے، وہ ہمارے آنے سے پہلے کا سائن کیا گیا تھا. اور جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ. کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کیا ہے ایک بجلی گھر سے کہ آپ بجلی بنائیں، جتنی بھی آپ بجلی بنائیں گے گورنمنٹ خریدے گی، اور اگر گورنمنٹ اس کو استعمال کرے یا نہ کرے ہم آپ کو پیسے پورے دیں گے. یہ ہے کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. یہ بڑا ضروری آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے سے اس وقت ہوا کیا. جب نون لیگ کی حکومت آئی تو جو کیپیسٹی پیمنٹس تھی وہ تھی 180 ارب روپیہ. یہ ذرا نوٹ کر لیں یہ ساری فگرز. ان کے جب 2013 میں 180 ارب روپیہ تھا. جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں تو وہ پہنچ گئی 484 ارب روپے پہ. آج وہ پیمنٹ کھڑی ہے 900 ارب روپے پہ. اور 2023 میں یہ کیپیسٹی پیمنٹ چلی جائے گی 1455 ارب روپے پہ. 1455 ارب روپے کا مطلب یہ کہ اگر ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں ہمیں یہ پیسہ دینا پڑے گا. اب یہ ہم نے کانٹریکٹ نہیں سائن کیے، یہ ہمارے اوپر یہ پورا بوجھ پڑا ہوا ہے جو پچھلے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں. ہماری مشکل کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم اب کس طرح، اور انہوں نے بجلی کی اتنی جو بجلی یہ بنے گی وہ اتنی زیادہ بنا دی ہے کہ پاکستان کے پاس ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اتنی بجلی کی. ہم وہ اتنی بجلی استعمال ہی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ گرمیوں میں اور سردیوں میں پاکستان میں بجلی کے اندر 3 گنا زیادہ فرق پڑتا ہے. گرمیوں میں اگر ہم بجلی استعمال کرتے ہیں کیونکہ زیادہ استعمال 24,000 میگا واٹ، تو سردیوں کے اندر وہ پہنچ جاتی ہے 9,000 میگا واٹ پہ، لیکن پیسے ہمیں پھر بھی پورے دینے پڑتے ہیں. تو پہلے یہ آپ مسئلہ سمجھ. لیکن ہم نے کیا جب سے آئے ہیں ہم کوشش کی. ہم نے پہلے تو آئی پی پیز کے ساتھ بات کی جو پرانے یعنی جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ہم نے ری نیگوشیٹ کیے ان سے باتیں، اور مجھے بڑا اپنی ٹیم کے اوپر فخر ہے کیونکہ جب آپ یہ کانٹریکٹ سائن کر لیں تو اس کے بعد آپ ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹرائیبیونلز میں چلے جاتے ہیں اس کے اوپر، اور اس کے اوپر آپ کو پھر آپ کو فائن ہوتا ہے جس طرح ریکو ڈیک کے اندر. کیونکہ ہم نے وہ کیا نہیں، وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس پہ چلے گئے اور ادھر پھر ہمیں فائنز ہوئے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بجلی میں کیا. ہم نے جو آئی پی پی کے کانٹریکٹس تھے اس میں 134 ارب روپے کا ایک دم ہم نے کم کروائے. 134 ارب روپے، اور 20 سالوں کے اندر 770 ارب روپے کی کمی کروائی ہے جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ نئی ری نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹ جو پرانی گورنمنٹ نے سائن کیے ہوئے تھے. دوسری چیز جو قطر ہے، قطر کے ساتھ کہ جو ایل این جی کا انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا پچھلی حکومت نے، وہ 13.37% برینٹ کے اوپر انہوں نے کیا تھا. 13.37% برینٹ کے اوپر. ہم نے جو قطر سے کانٹریکٹ سائن کیا یہ ذرا آپ دیکھ لیں، 10.2% پہ وہ اسی قطر سے کیا. اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس سے پاکستان کو $300 ملین کا ہر سال کم ہمارا خرچہ ہوگا. 10 سالوں کے اندر جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے $3 ارب کا ہمیں کم خرچہ پڑے گا. یہ ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مسئلے ہمیں مہنگائی کے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا اس میں ایک تو انٹرنیشنل قیمتیں اوپر چلی گئی، ہم اس کا کیا کریں؟ جدھر ہم کر سکتے تھے پٹرول، ہم نے سب سے علاقوں کے اندر کم پٹرول اور ڈیزل بیچ رہے ہیں اس وقت کیونکہ ہم نے ان کے اوپر لیویز اور ٹیکسز نہیں لگائے. جو بجلی کے کانٹریکٹ ہیں بدقسمتی سے ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیونکہ پرانے کانٹریکٹس ہیں. ہم چیلنج کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے. انٹرنیشنل کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے انہوں نے،
ہم کوشش کر کے IPP سے ہم نے ان کی قیمت کم کیا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، ہماری اب ٹیم نے یہ کم کر دیا ہے. اور جو پھر گیس کا کانٹریکٹ، کیونکہ ہماری گیس نیچے جا رہی ہے، زیادہ گیس ہمیں باہر سے لانی پڑ رہی ہے، تو گیس کا بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کم قیمت کے اوپر گیس لی ہے تاکہ عوام کے اوپر کم بوجھ پڑے. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول